جو حکمت کی کتابیں ہیں، امثال، وائز، غزل و غزلات اور ایوب، یہ 4 کتابیں حکمت کی کتب کے اندر شمار ہوتی ہیں، اور ایوب کی کتاب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ حکمت کی کتابوں کے اندر گنی جاتی ہے۔ مختصر طور پر اس کا تعارف بھی دیکھیں گے۔ اس سے پہلے تعارف دیکھیں، میں چاہتا ہوں ہم اپنی مرکزی آیت کی طرف بڑھیں۔ میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے ایوب نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی چند آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام کے اندر یوں لکھا ہے، اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، اب سب کہیں آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جو ایوب نام کا ہے، اور جب ہم اس کتاب کی یا اس کتاب کے لکھنے والے کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کتاب جو ہے یا جو ایوب نبی ہے، یہ غالباً خداوند یسوع مسیح کے زمین پر آنے سے 1440 سال پہلے ہو گزرے، جب یہ اس روح زمین پر موجود تھے، اور یہ وہ دور بنتا ہے جب مقدس ابراہم اس روح زمین پر موجود تھے۔ غالباً وہی دور بنتا ہے جب وہ اس روح زمین پر موجود تھے۔ اور جب آپ ایوب کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اسکالر اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ بابلی دور کے بالکل قریب کا دور تھا، یا وہ دور جب بابل کے اندر خدا نے اس برج کو بنانے سے ان کو منع کر دیا، زبانوں کے اندر اختلاف ڈال دیا۔ یہ آپ کا حوالہ پیدائش کی کتاب اس کے 11ویں باب کے اندر نظر آئے گا، اور جیسے ہی آپ 11ویں باب کے آخر میں جائیں گے اور 12ویں باب کو شروع کریں گے تو پھر آپ کو ابراہم کا ذکر ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور غالباً اسی دور کے اندر ایک اور شخصیت موجود ہے جس کے لیے خدا بڑے پیارے الفاظ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان الفاظ کی طرف بڑھیں، خدا جو اپنے بندہ کی تعریف کرتا ہے اس طرف بڑھ جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کتاب کو لکھا کس نے۔ جب ہم اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو ہمیں جو سب سے پہلی بات نظر آتی ہے کہ کوئی مستند رائٹر ہمیں نظر نہیں آتا یا کنفرم رائٹر نظر نہیں آتا جس نے یہ کتاب لکھی، لیکن چند اسکالر چند ایک باتیں کہتے ہیں کہ شاید ایوب کی کتاب جو ہے وہ موسیٰ نبی نے لکھی ہے۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں، اس کے لیے بھی وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب موسیٰ مصر سے قتل کرنے کے بعد بھاگا تو وہ مدیان کی طرف نکل گیا، اور مدیان کی طرف جب گیا تو مدیان کے بالکل قریب جو علاقہ لگتا تھا وہ علاقہ تھا اوز کا علاقہ، جس علاقے کے اندر یہ شخص ہمیں نظر آتا ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا جو لفظ آپ کو ملے گا وہ لکھا ہے، اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ ایک شخص تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوب یہ خود نہیں لکھ رہا بلکہ اس کا لکھاری کوئی اور ہے جو ایوب کے بعد، لفظوں پر غور کیجیے، ایوب کے بعد اس کتاب کو لکھ رہا ہے، اس لیے وہ لفظ یوز کرتا ہے تھا۔ اور اسی لیے کچھ اسکالر اس بات کے ساتھ جاتے ہیں کہ شاید یہ وقت وہ تھا جب
ابراہم اس روح زمین پر موجود تھے، اسی وقت ایوب جو ہے وہ بھی اس روح زمین پر ہمیں نظر آتا ہے. اور شاید جب موسیٰ بھاگ کر مدیان کو گیا اور 40 سال وہاں رہا، شاید اس نے ان ایریاز کے اندر اس بندے کے بارے میں گواہی سنی، اور پھر خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، اور پھر خدا نے اس سے اس کتاب کو بھی لکھوا لیا. آپ اس کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں خروج 2 باب 15ویں آیت، جب موسیٰ مصر سے بھاگ کر مدیان کی طرف چلا گیا. اور ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ شاید اس کتاب کا رائٹر جو ہے وہ سلیمان بادشاہ ہے. اب یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حکمت کی کتابوں کے اندر گنی جاتی ہے، یہ حکمت کی کتاب ہے، اور باقی 3 کتابیں جو ہیں وہ بھی سلیمان بادشاہ نے لکھی. اور اسی لیے اس بات کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ غزل و غزلات کے ساتھ، وائز کی کتاب کے ساتھ، امثال کی کتاب کے ساتھ 2 زبوروں، جن میں سے 72 زبور اور 127 زبور جو سلیمان بادشاہ نے لکھے، ان کے ساتھ اس کتاب کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کتاب بھی سلیمان بادشاہ نے لکھی. لیکن یہ حتمی باتیں نہیں ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر ہو کہ اس کتاب کا رائٹر کون ہے. مستند بات نہیں ہے، لیکن کچھ سکولر کے مطابق موسیٰ ہو سکتا ہے اور کچھ کے مطابق سلیمان ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہو، لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لکھنے والا کوئی بھی ہو، لیکن لکھوانے والا ایک ہی ہے، وہ روح القدس ہے، جو پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک لکھواتے ہوئے اپنے بندوں کو نظر آتا ہے. آمین. اس لیے آئیے اب ہم آگے بڑھیں گے اور ایوب کی پرسنالٹی کے تعلق سے بات کریں گے. اس کے تعلق سے، اس سے پہلے کہ خدا اس کی دولت کے تعلق سے بتاتا، اس کے بچوں کے تعلق سے بتاتا، اس کے خاندان گھرانے کے تعلق سے بتاتا، خدا نے اس کے کردار کو بتانا شروع کیا. اور کیا لکھا ہے؟ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. یہاں پر 4 باتیں لکھی ہیں ایوب کے تعلق سے کہ اس کی زندگی کے اندر 4 کریکٹر موجود ہیں، جس میں سے سب سے پہلی جو بات ہے وہ کامل شخص ہے، اور دوسری بات ہے وہ راست باز بھی ہے، اور تیسری بات ہے وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے، اور چوتھی بات ہے وہ بدی سے دور رہتا ہے. میرے عزیزو، خدا دیکھیے جو آسمانوں کے آسمانوں میں رہتا ہے، وہ اپنے بندہ ایوب کے کردار کے اوپر دھیان کر رہا ہے اور اس کی خوبیوں کو سرا رہا ہے. آئیے ذرا ایک لمحہ کے لیے یہاں پر پوز لیجئے اور اپنی زندگی کے اوپر غور کیجئے. کیا اگر آج خدا آسمان پر میرے اور آپ کے تعلق سے کسی کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہو کہ بھائی میرا بندہ شہروز، میری بیٹی مارتھا کا کردار دیکھو، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، ان کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ آپ کو کیسا بھلا معلوم ہوگا؟ یہ ایسا ہی ہے. ایوب اس روح زمین پر اپنے کام کاج کے اندر مگن ہے، خدا سے وہ ڈرتا ہے، وہ راست باز ہے، بدی سے وہ دور رہتا ہے، وہ کامل شخص ہے. خدا اس کی تعریف آسمان پر کر رہا ہے، اور شاید صدیوں بعد کسی اپنے بندے کو یہ کلام دے رہا ہے تاکہ آج کے بعد ہزاروں سال بعد بھی اس کی گواہی کو پڑھا جائے اور برکت پائی جائے. آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے ذرا اس کی ان 4 خوبیوں کے ساتھ اور کیا کیا خوبیاں اس شخص کے اندر موجود ہیں. آگے لکھا ہے دوسری آیت کے اندر، اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. تیسری آیت کے اندر لکھا ہے اس کے سارے مال اسباب کے تعلق سے کہ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں تھیں، 3,000 اونٹ تھے، 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور نوکر چاکر بہت زیادہ تھے.
اور آگے لکھا ہے اہل مشرق میں اس کی مانند یا اس کے جیسا کوئی بڑا آدمی اور نہ تھا. ذرا غور کیجئے کہ یہ صدیوں پہلے کی بات ہو رہی ہے. اس وقت میں نوجوانوں کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، خدا کا کلام کر رہا ہے اہل مشرق میں، اور اس وقت جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی صرف اہل مشرق ہی تھے، مغرب اس وقت تک دریافت نہیں ہوا تھا. اس بات کو اگر کوئی ہسٹری کو جانتا ہے تو وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جو مغرب ہے، امریکہ ہے یا امریکہ کی طرف جتنے ملک ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ 15ویں صدی کے اندر جا کر دریافت ہوئے ہیں، اور پھر 16ویں صدی کے اندر جا کر امریکہ بنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اہل مشرق ہی موجود تھا، اور مشرق کے اندر صرف ایک ہی شخص، اہل مشرق کے اندر یعنی پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مالدار شخص تھا تو وہ ایوب تھا. اس بات کا اظہار خدا اپنے منہ سے خود کر رہا ہے. یعنی خدا نے اس کو اتنا دیا کہ وہ پوری دنیا کے اندر اس کے جیسا کوئی امیر شخص موجود نہیں تھا. لیکن امیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دامن سے جن چیزوں کو نہ چھوڑا وہ تھی کاملیت، وہ تھی راست بازی، وہ تھا خدا سے ڈرنا، اور پھر چوتھی بات تھی کہ اس کی زندگی کے اندر بدی موجود نہ تھی. آج غور کیجئے، اگر کسی کے پاس اس روح زمین پر روپیہ پیسہ آ جائے، مال دولت آ جائے، اس کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس روپیہ پیسہ آ جاتا ہے، مال دولت آ جاتا ہے، ان کی زندگیاں اکثر اوقات، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر اوقات وہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں، عیش و عشرت کے اندر چلے جاتے ہیں. اور آپ کو بائبل کے اندر بھی کئی ایک مثالیں ایسی مل جائیں گی جب وہ غریب تھے، خدا سے جڑے ہوئے تھے، جیسے اختیار ملا، جیسے ہی مال دولت آیا، وہ خدا سے دور ہو گئے. لیکن آج دنیا کے اندر بھی ایسی پرسنالٹیز، ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو خدا سے دور چلے جاتے ہیں، خدا کو رد کر دیتے ہیں اپنی عیش و عشرت کے اندر پڑھ کے. لیکن اس شخص کے کردار کے اوپر غور کیجئے، سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی دولت، اتنا مال، اتنے نوکر چاکر، لیکن پھر بھی خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور خدا آسمانوں پر اس کی تعریف کر رہا ہے. آگے دیکھیے کیسی خوبصورت باتیں خدا اس کے تعلق سے کہہ رہا ہے. ہم دیکھیں گے 6 آیت سے، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں. ایک بات سے کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ یہاں خدا کے بیٹے لفظ آیا ہے. جب آپ بائبل مقدس کے اندر خدا کے بیٹے کا لفظ یا بیٹوں کا لفظ دیکھیں، یہ خدا کے فرشتوں کی بابت لکھا گیا ہے. یعنی خدا کے فرشتے جب خدا کی حضوری میں آئے تو ان کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی آئی. دیکھیے آگے، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا. اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. جب آپ اس حوالے کے اوپر جائیں، ایک لمحہ کے لیے رک جائیے گا اور اس کو غور سے پڑھیے گا. وہ کہتا ہے میں اس دنیا کے اوپر زمین پر گھومتا پھرتا آیا ہوں اور سیر سپاٹے کرتا ہوا آیا ہوں. گھومتا پھرتا وہ شخص ہے یا وہ پرسنالٹی ہے جو اپنے اندر اختیار رکھتی ہے یا اپنے اندر یہ مطمئن ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں میرے اختیار کے اندر ہیں. وہ اتنی بے فکری سے پھرتا پھراتا اور سیر کرتا کراتا خدا کی حضوری میں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس روح زمین کے اوپر اپنی اتھارٹی کو سمجھ رہا تھا، اور ہر ایک جگہ پر وہ آزادی کے ساتھ جا رہا تھا اور آزادی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور سیر کر رہا تھا. لیکن یہاں پر
جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں پھرتا پھراتا سیر کرتا ہوا آیا ہوں، خدا نے اس کو ایک لمحہ کے لیے روک دیا کہ بھائی یہاں رک جا، تیرے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ جتنا تو سمجھ رہا ہے کہ تو اس روح زمین پر پھرتا پھراتا آیا ہے، سیر کرتا آیا ہے۔ صرف تو مجھے ایک شخص کے بارے میں ذرا بتا، میرے بندہ ایوب کی زندگی کے اوپر تو نے، اس کے حالات کے اوپر تو نے غور کیا ہے؟ آگے لکھا ہے یہاں پر، آئیے پڑھ لیتے ہیں 8ویں آیت۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل، اب یہ شیطان کو کہہ رہا ہے خداوند، کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ یہ سوال ہے، کیا وہ یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ اب وہ خدا کو کراس کوسچن کر رہا ہے، روکتا ہے اور کہتا ہے وہ تیرے سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ تو نے اس کے چوگرد باڑ بنا رکھی ہے، اور اسی لیے میں اس کے پاس یا اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو پایا، یا اس کے مال اسباب، اس کی باؤنڈری کے اندر میں داخل نہیں ہو پایا۔ باقی ساری زمین کی، باقی ساری روح زمین کی میں نے سیر کی ہے، لیکن میں نے اس کے احاطہ کو، اس کے ساتھ جڑی زندگیوں کو میں نے نہیں چھوا ہے، میری ان تک رسائی نہیں ہے۔ خداوند نے اس کو یہاں پر پاور کروا دیا کہ تیرے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ تو روح زمین پر آزادی کے ساتھ پھرے اور سب کو سیر کرے، سب کو وزٹ کرے۔ صرف ایک بندے کے تعلق سے مجھے بتا دے، باقی تو ابراہام جو اس وقت کے اندر موجود ہے اور کئی ایک ایماندار اس وقت کے اندر موجود تھے جن کی خدا پروٹیکشن کر رہا تھا، لیکن خدا صرف اپنے ایک بندہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ایوب سے کے تعلق سے کہتا ہے، کیا تو نے اس کے حال پر غور کیا ہے کہ وہ کامل ہے، وہ خدا سے ڈرتا ہے، وہ راست باز ہے، وہ بدی سے دور رہتا ہے؟ یعنی کہ وہ اس کے اختیار کے اندر نہیں ہے، وہ اس کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے۔ اور آگے وہ اور زیادہ خدا کو سوال کرتا ہے، شیطان کہتا ہے، کیا تو نے اس کے چوگرد باڑ نہیں بنا رکھی؟ ایسے ہی وہ تجھ سے نہیں ڈرتا کیونکہ تو نے اس کے چوگرد باڑ بنا رکھی ہے، تو اس کی محافظت کر رہا ہے، تو اسے بڑھا رہا ہے، اس لیے وہ تیرے سے ڈرتا ہے اور تیرے خوف کے اندر رہتا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری ڈسکشن آسمان پر ہو رہی ہے، لیکن اس کا بندہ اس روح زمین پر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، وہ اس بات سے بے بہرا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ آسمان پر خداوندوں کا خدا جس کی وہ عبادت کرتا ہے، وہ اس کی ابلیس کے سامنے تعریف کر رہا ہے، اس کے کردار کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا کردار ایسا ہے۔ اور اس بات سے ابلیس کو شرمندگی ہوئی اور اس نے کہا، اگر تو اپنی باڑ کو، اپنی محافظت کو ذرا اس سے ہٹا لے، پھر میں دیکھتا ہوں وہ تیری کیسے تعریف کرتا ہے، تمجید کرتا ہے۔ آگے آپ جب ان حوالوں کو پڑھیں گے آپ کو یہ ساری باتیں ان ڈیٹیل پتہ چلیں گی کہ کس طور پر ابلیس اور خدا کے درمیان یہ ساری ڈسکشن ہوئی، اور پھر خدا اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ جا، میں اس کی جان یا اس کے بدن کے سوا سب کچھ تیرے ہاتھوں میں کر دیتا ہوں۔ اور پھر ابلیس اس اختیار کے ساتھ یا اس اجازت کے ساتھ جو خدا سے اسے مل جاتی ہے لے کر آ جاتا ہے، اور پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور اس کے مویشیوں کو مارتا ہے، اس کے بچوں کو مارتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کا سب مال دولت جو کچھ بھی اس کے پاس تھا سب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور فقط اس کی جان اور اس کی بیوی بچتی ہے۔ اور آگے دیکھیں گے ایک اور حوالہ، دوسرے باب کی 18ویں آیت کو دیکھیں گے۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے،
اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ اب 20ویں آیت پر غور کیجئے گا۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا۔ میرے عزیزو، اس آیت کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ امیر شخص ہے، اس کا سب کچھ اس سے چلا گیا ہے، وہ اب دنیا کا سب سے غریب ترین شخص ہو گیا ہے، اور خدا کا کلام اس کے لیے کہتا ہے وہ اٹھا ہے غم کی حالت کے اندر، اس نے اپنے کپڑے چاک کیے ہیں، پیراہن چاک کیا ہے، اس نے اس غم کی حالت میں اپنے سر کو منڈا دیا ہے، اور اگلی بڑی خوبصورت بات ہے، اس نے گر کر خداوند کو سجدہ کیا ہے۔ یہ کیسی پرسنالٹی ہے، یہ کیسا کردار ہے کہ جس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، جس کے 7 بیٹے 3 بیٹیاں، مال اسباب، اس سے سب کچھ چلا گیا، لیکن وہ غم کی حالت کے اندر ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے وہ اٹھا ہے اور گر کر خدا کی حضوری کے اندر اس نے سجدہ کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم ایسے ہیں، ہمارے کردار ایسے ہیں، کیا ہم ایسے ہیں کہ خدا نخواستہ ہماری زندگی کے اندر غم ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، اور ہم اٹھیں اور خداوند کو سجدہ کریں؟ اور سجدہ سے مراد پتہ کیا ہے؟ جو لفظ یہاں پر عبرانی کے اندر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے خداوند کی ستائش کرنا، خداوند کو مبارک کہنا۔ وہ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ خداوند تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں تو بھلا چنگا تھا، میں تو راست باز کامل شخص، بدی سے دور رہنے والا، لیکن تو نے میری زندگی کے اندر اتنا بڑا عذاب آنے دیا۔ ہاں، آگے چل کر تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹریک سے ہٹا، اس کی زندگی کے اندر تھوڑی سی شکایتیں آئیں اگلے ابواب کے اندر، لیکن یہاں پر غم کی حالت کے اندر وہ خدا کے حضور میں جھکتا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے۔ اور غالباً سکالر کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر جو ورشپ یا سجدے کا لفظ آیا ہے، چونکہ یہ کتاب مقدس کی سب سے پرانی کتاب ہے، سکالر کہتے ہیں یہ پیدائش سے بھی پرانی کتاب ہے، اور سب سے پہلے جو لفظ ورشپ کے لیے یوز ہوا وہ یہی لفظ ہے، خدا کو گر کر اس نے سجدہ کیا۔ یہ کیسی مبارک بات تھی کہ جب خدا اس لفظ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے دنیا کے اوپر، وہ اپنے بندہ ایوب کی کتاب کے اندر انٹروڈیوس کروا رہا ہے کہ اس نے اپنے انتہائی غم کی حالت میں، کرب کی حالت میں مجھے سجدہ کیا ہے، میری تعریف اور تمجید کی ہے۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ کیا ہم اپنے غم کی حالت میں خدا کے حضور میں جھک جاتے ہیں؟ ہم اپنی بیماری کے اندر بجائے کہ ہم خدا کے حضور میں جھک جائیں، ہم ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے رویے کیسے ہیں؟ خدا آج ہمارے لیے آسمان پر کسی ایک کے ساتھ ہمارے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں میرا بندہ، میری بندی کامل ہے، وہ راست باز ہے، وہ خدا سے ڈرتی ہے، اور اس کی زندگی کے اندر بدی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا اب بھی اس روح زمین پر موجود ہے تو وہ مبارک شخص ہے، کیونکہ خدا اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار یا اس کی گواہی دینے سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں پر اس کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ابلیس کے سامنے خدا نے بڑے کھلے الفاظ کے اندر اس کی تعریف اور اس کے بارے میں یہ لکھوایا ہے کہ وہ کامل شخص تھا۔ اور بہت سارے میسیجز اس کتاب کے اندر موجود ہیں، لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں وہ میسیج یہ ہے، ہمارے حالات خدا کی گرفت میں ہیں۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ مالدار ہیں،
آپ کے ترکش کے اندر بیٹے اور بیٹیوں کا انبار ہے. خدا نے آپ کو اس برکت سے بھی مالا مال کر رکھا ہے. آپ کے پاس مال دولت موجود ہے. خدا آپ کے اس مال دولت کے اوپر نظر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ آپ کے کردار کے اوپر نظر کر رہا ہے. کیا ہی مبارک ہے کہ اگر ہمارے کردار خداوند یسوع کے کردار اور اس کے شاگردوں کے کردار کے اوپر ڈھلنا شروع ہو جائیں. اور آگے دیکھیے گا خدا کے کلام کے اندر دوسرے باب کی 3 آیت کے اندر یوں لکھا ہے، خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ دوبارہ فرشتے آئے اور دوبارہ پھر شیطان خداوند کی حضوری میں آیا. دوسرے باب کی پہلی آیت سے اگر آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک اور واقعہ ہے کہ پھر ابلیس خدا کی حضوری میں آیا ہے اور وہ واقعہ ہو چکا ہے. اس کے بیٹے مر چکے ہیں، اس کی بیٹیاں مر چکی ہیں، اس کا مال اسباب اس سے چھین لیا گیا ہے. اب پھر شیطان جو ہے پتہ نہیں کتنی دیر بعد اس کی خداوند کی حضوری میں گیا ہے. لیکن خدا نے پھر سے کہا ہے، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حالات کے اوپر غور کیا ہے؟ اور وہ پھر کیا کہتا ہے سنیے، کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل، یہ خدا کہہ رہا ہے، اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے. میرے عزیزو، ان آیات کے اندر یا اس آیت کے اندر بہت بڑا گہرا میسج چھپا ہے کہ جب اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا وہ پھر بھی راست باز ہے، وہ پھر بھی کامل ہے، وہ پھر بھی بدی سے دور رہتا ہے، وہ پھر بھی خدا کا ڈر اور خوف اسی طرح سے مانتا ہے جیسے جب وہ مالدار تھا تب مانا کرتا تھا. آج ذرا غور کیجئے، ہماری زندگی کے اندر سڈنلی کچھ ہو جائے، کیا ہم پہلے جیسے رہتے ہیں خدا کے ساتھ رشتے کے اندر، یا گراوٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کئی دن مہینے سال ہم خدا کے حضور میں آتے ہی نہیں ہیں، دعا ہی نہیں کرتے ہیں، بائبل کو ہی نہیں پڑھتے ہیں. ہمارے رویے کیسے ہیں؟ ایوب کے ساتھ سب کچھ ہو چکا لیکن پھر بھی وہ خدا سے جڑا رہا، خدا کے ڈر اور خوف میں رہا، اور خدا دوبارہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ کامل ہے، وہ راست باز ہے. اور خدا یہ بھی کہتا ہے کہ وہ راستے پر ابھی تک قائم ہے. کیسی مبارک بات ہے. اور میرے عزیزو، اس کتاب کو پڑھیے، زبردست کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے، بہت زیادہ میسیجز آپ کو اس کے اندر سے ملیں گے، جس میں سے چند ایک میسیج جو ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈیلیور کر پا رہا ہوں. اور جب اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا اور وہ انتہائی کرب کی حالت کے اندر، اور وہ ٹھیکرا لے کر مٹی کے اوپر بیٹھ جاتا اور اپنے آپ کو وہ خارج کرتا، اور پھر اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے دوسرے باب کی 9 آیت کے اندر، تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا. میرے عزیزو، ہماری زندگی کے اندر بھی کئی ایک ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، جب ہمارے ساتھ کچھ ایسے حالات آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بڑا غم اور دکھ کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی تو کون سے خدا کی ورشپ کرتا ہے جس نے تیرا سب کچھ تجھ سے لے لیا؟ کیا تو ابھی بھی چرچ جاتا ہے؟ کیا تو ابھی بھی خداوند کی ورشپ کرتا ہے؟ اس کی بیوی کی طرح کئی لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں، خدا کو چھوڑ دے، فلاں بابے کے پاس جاتے ہیں، فلاں دم کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، وہ تجھے بحال کر دے گا. تیرے بیٹا نہیں ہو رہا، تیرے بیٹی نہیں ہو رہی، چھوڑ خدا کو. 20 سال ہو گئے تجھے. ابراہیم کی طرف غور کیجئے، کتنے سال اسے اولاد نہیں ملی. کیا اس نے خدا کو چھوڑ دیا، رد کر دیا؟
وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا، اور جب خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا اس کی عمر 75 سال تھی، لیکن جب خدا نے اسے وارث دیا اس کی عمر 100 سال تھی۔ 25 سال کے بعد اتنا انتظار، لیکن خدا کی حضوری سے وہ بھاگا نہیں ہے، خدا سے جڑا رہا ہے۔ لیکن آج ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسا ہو جائے، ہم خدا کو چھوڑ کر درباروں کی طرف بھاگتے ہیں، جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں، سیانوں کی طرف جاتے ہیں جو اپنے آپ میں سیانے بنتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، زندگی کے اندر حالات جیسے بھی ہوں، جتنی بھی بڑی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، جتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ آ جائے، صرف مجھے اور آپ کو ایک ہی ذات کے سامنے جھکنا ہے، جس کا نام خداوندوں کا خدا یہوہ ہے، جس کو آج ہم ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس ابا کے پاس آ جائیے۔ اگر وہ آپ کو وقتی طور پر بیماری سے آزاد نہیں کر رہا، حالات کے ان چنگلوں سے وہ نہیں نکال رہا ہے، آپ پس رہے ہیں، بل زیادہ آ رہے ہیں، پینڈنگ پہ جا رہے ہیں، گروسری کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، لین دین بڑی مشکل سے ہوتا ہے، قرض دار آپ کے دروازے پر آ کر نوک کرتے ہیں، کیسے حالات کے اندر ہیں، اپنے باپ کو کبھی نہ چھوڑیے گا، کیونکہ وہ آپ کو ہر ایک برکت بخش دے گا، کیونکہ اس کی گرفت آپ کے ہر ایک حالات کے اوپر مضبوط ہے۔ ہاللویا! وہ آپ کو کسی حالت کے اندر نہیں چھوڑے گا۔ آپ یتیم ہیں، وہ آپ کو باپ کی شفقت دے گا۔ آپ غریب ہیں، وہ آپ کے لیے آسمان کے دریچے کھول دے گا، اور آپ کے ہاتھ کی کمائی کے اندر برکت آ جائے گی، اور جو کچھ آپ کریں گے اس کے اندر خوب فروٹفل ہو جائیں گے، بارور ہو جائیں گے۔ زبور کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھ لیجئے، وہ برکتیں آپ کی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور وہ یہاں پر ایوب جو ہے وہ اپنی بیوی کو جواب دیتا ہے، یہی جواب آج آپ نے ان لوگوں کو دینا ہے جو آپ کو خدا کی حضوری سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے، پر اس نے اس سے کہا، یعنی یا ایوب نے اپنی بیوی سے کہا، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بھی اپنے اندر ضبط رکھنا ہے، اور خدا کے خلاف کسی ایک لمحہ کے اندر نہیں جانا ہے، بلکہ خدا کو جلال دیتے رہنا ہے، اس کی تعظیم کرتے رہنا ہے۔ یہاں پر اسے یہ نہیں معلوم یہ میرے ساتھ کیوں کر ہو رہا ہے۔ خدا نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ایوب، میں نے ابلیس کو اختیار دیا ہے اور وہ سب کچھ میرے احکام کے مطابق یا میری پرمیشن کے مطابق تجھ سے کر رہا ہے، اسے نہیں معلوم، لیکن پھر بھی وہ خدا کو جلال دیتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری مخلصی جو ہے وہ آسمانوں سے آئے گی، میں پھر سے بحال کیا جاؤں گا۔ ہاں، اس کو یہ امید باقی تھی۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھیے ذرا کہ کس طور پر 37ویں باب کی 22ویں سے 24ویں آیت کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ خداوند پر امید رکھتا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ یہ نکال سکتے ہیں 37واں باب اور اس کی 22ویں سے 24ویں آیت، یہ اسے خدا پر قوی امید تھی۔ وہ کہتا ہے، شمال سے سنہری روشنی آتی ہے، خدا محیب شوکت سے ملبس ہے، ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے، وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا، اسی لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ نادان دلوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ
شمال سے سنہری روشنی آتی ہے، یعنی میرے لیے ابھی بھی امید باقی ہے۔ کیا آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے حالات کے اندر ابھی بھی امید باقی ہے؟ آئیے اگر کہہ سکتے ہیں بلند آواز سے کہیے، آج بھی میرے حالات کے اندر امید باقی ہے۔ وہ مجھے چھڑائے گا، وہ مجھے بحال کرے گا۔ میرے عزیزو، خداوند پھر اس سے بولتا ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، خدا اسپیسیفک ٹائم کے اندر بولتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل تھوڑے لمحہ کے لیے، پھر خدا مسلسل خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسرے باب سے لے کر پھر 37ویں باب تک خدا مسلسل خاموش ہے، اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا عرصہ بنتا ہے جب تک ایوب نے وہ سارے دکھ تکلیفیں اپنے بدن کے اوپر سہی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو دفن کیا ہے، اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ اس کے مال اسباب لوٹے جا رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں۔ لیکن خدا اس سارے پیریڈ کے دوران خاموش ہے۔ ایک میری بات کو یاد رکھیے گا، اگر آج خدا آپ کے حالات کے اندر خاموش ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ آپ کے ساتھ، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے حالات کے اندر موجود ہے، اور اس کی آپ کے حالات کے اوپر پوری گرفت موجود ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ فقط خاموش ہے۔ وہ خاموش ہے۔ وہ چاہتا ہے کچھ آپ کی طرف سے آئے۔ آپ کس طور پر کامل ہیں؟ آپ کیسے راست باز ہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر کیسا خدا کا ڈر موجود ہے؟ اور آپ کتنی دیر تک بدی سے بھاگ سکتے ہیں، دور رہ سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، جیسے ہی 37واں باب شروع ہوتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، خدا آگ کے بگولے کے اندر یا بگولے کے اندر ہو کر خدا کلام کرتا ہے۔ ہاں، خدا کلام کرے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر حالات جیسے بھی ہیں، آپ روپے پیسے کی کمی کا شکار ہیں، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، کتنے سالوں سے آپ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، آج خدا آپ کی زندگی سے بول رہا ہے، جیسے ایوب سے خدا بگولے میں ہو کر بولتا ہے، کلام کرتا ہے۔ اور پھر کیا کلام کرتا ہے؟ ہاللیلویا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کلام کے بعد ایوب کا کیسا رویہ خدا کے ساتھ۔ خدا نے بہت ساری باتیں کی، ہاں خدا نے اسے ڈانٹا بھی، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر بہت سارے سوال موجود تھے۔ وہ بڑی بار خدا سے کہتا ہے، کیوں میرے ساتھ، کیوں ایسا، کیوں 25 بار اس کتاب کے اندر یہ سوال آیا ہے، کیوں یہ لفظ آیا ہے، کیوں؟ لیکن خدا اسے جواب نہیں دیتا۔ لیکن 38ویں باب میں جا کر خدا اسے بولتا ہے اور پھر ان سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اور ایوب پھر کہتا ہے 42ویں باب کو جب آپ پڑھتے ہیں پہلی آیت میں، تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا ہے۔ کیا آج آپ اپنی زندگی کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس کا آپ کے تعلق سے، آپ کے بچوں کے تعلق سے جو ارادہ ہے وہ کبھی رک نہیں سکتا ہے؟ یہاں پر ایوب اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خداوند تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا ہے۔ ہاں اگرچہ میری زندگی کے اندر یہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا، میرے ساتھ ایسے ہوا، میرے بدن کے اندر کیڑے پڑ گئے، میں انتہائی دکھ کے اندر چلا گیا، انتہائی بیماری کے اندر چلا گیا، لیکن یہاں پر 42ویں باب کی پہلی آیت کے اندر وہ پھر خدا سے کہتا ہے، ہاں خدا تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا ہے۔ اور آپ جب آگے بڑھیں گے تو 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، یہ ایوب کہہ رہا ہے، پر اب میری آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں۔ ان تمام حالات کے بعد ہو سکتا ہے اس نے اپنے اچھے حالات کے اندر، جب اس کے پاس اونٹ تھے،
भेड़ बकरियां थी, गदियां थी, बैल थे, सब कुछ था, नौकर चाकर थे। उस वक्त उसने खुदा को नहीं देखा है, लेकिन आज वो इंतहाई दुख के बाद खुदा से कह रहा है कि मैंने तेरी खबर भी अपने कानों से सुनी थी और अब मैंने अपनी आंखों से तुझे देख भी लिया है। क्या हम अपने दुख और कर्म से निकलकर आज ये कह सकते हैं, हाँ खुदा, हम इसी अपनी बदतरीन हालत के अंदर भी तुझे देख पा रहे हैं, तेरी बातें सुन पा रहे हैं, क्योंकि तू कादिर मुतलिक है और मेरा आसमानी बाप है। क्या हम कह सकते हैं? अगर आज कोई चीज आपको ऐसे इकरार से रोक रही है, आइए बड़े इख्तियार के साथ उठिए और इब्लीस को डांट दीजिए। खुदा का हर एक इरादा आपकी जिंदगी के अंदर पूरा होगा, क्योंकि उसकी गिरफ्त आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके हालात के ऊपर, आपके बच्चों, आपके फ्यूचर के ऊपर मजबूत है। और फिर वो कहता है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। क्या हमारे रवैये खुदावंद के हुजूर में तौबा वाले हैं? हम खुदा के हुजूर में झुक रहे हैं, तौबा कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं, खुदा मेरे से गलती हुई, हाँ इससे भी गलती हुई, इसने भी कुछ शिकायतें खुदावंद से की, लेकिन खुदा इसे बहाल कर देता है। आइए देखते हैं कैसे खुदा इसे बहाल करता है। वही बहाली और सरफराजी आज मैं खुदा के कलाम के मुताबिक आपकी जिंदगी के लिए नबूवत करता हूं, खुदा के कलाम में से, कि वो बरकतें जो अय्यूब को खुदा ने आखिर में जाकर दी, वो आपकी जिंदगी के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएं। आइए देखते हैं 42वें बाब की 10वीं आयत। और खुदावंद ने अय्यूब के असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया। एक लम्हा के लिए रुक जाइए और इस बात पर गौर कर लीजिए, क्या हम अपने दोस्तों के लिए जो हमारे ऊपर बेजा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं? अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं एक कदम और आगे बढ़कर ये कहना चाहता हूँ, क्या आप अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर रहे हैं? यहाँ पर अय्यूब अपने दोस्तों के लिए दुआ करता है। उसके 4 दोस्त थे जो उस पर मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे थे, तेरे गुनाह की वजह से, तेरी गलतियों की वजह से खुदा ने तुझे छोड़ दिया है, खुदा ने तुझे रद्द कर दिया है। वो यहाँ पर अपने दोस्तों के लिए दुआ करता है। मैं आज आपसे मिन्नत करना चाहता हूँ, आप अपने बहन भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और हत्ता के अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना शुरू करें। खुदा आपकी ज़िंदगी का ज़रा सा मकसद पूरा करने के लिए मौजूद है, क्योंकि उसकी गिरफ्त आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके हालात के ऊपर बहुत मजबूत है। आगे बढ़ेंगे। और खुदावंद ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया, यानी दोगुना दिया। तब 11वीं आयत, तब उसके सब भाई और सब बहनें और उसके सब अगले जान पहचान के उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ खाना खाया और उस पर नुहा किया और उन सब बलाओं के बारे में जो खुदावंद ने उस पर नाजिल की थी उसे तसल्ली दी। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बहन भाई, वो यार दोस्त जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, जब आप उनके लिए दुआ करेंगे वो आपके घर में आ जाएंगे, वो आपको तसल्ली देने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, उसके बहन भाई जो उससे रूठ चुके थे, उसको छोड़ चुके थे, उसके ऊपर वो भी इल्ज़ाम लगाते थे। हत्ता कि जब आप 19वें बाब को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा उसके नौकर जाकर उसकी बातें नहीं सुनते थे, उसकी नहीं मानते थे, उसको रद्द कर चुके थे ये सारे लोग। लेकिन यहाँ पर जैसे ही खुदा ने अपने हाथ को दोबारा उसके ऊपर बढ़ा दिया, वो बहाल हो गया। उसके बहन भाई उसके पास आए, उसके साथ बैठकर खाना खाया, उसके साथ मिलकर नोहा किया, मातम किया और उसे तसल्ली दी। और आगे लिखा है उन्होंने एक एक सिक्का और एक एक बाली
بھی اسے دی. پھر آپ کے لیے وہ لوگ جو آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں, جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے گفٹ لے کر آئیں گے. میرے بھائی میری بہن, دیکھ یہ کتنا پیارا گفٹ ہے میں تیرے لیے لایا ہوں. ہاں, جب خدا کا فضل, خدا کا رحم آپ کی زندگی کے اوپر جاری ہوگا تو آپ کے دشمن آپ کے دوست ہو جائیں گے. جو آپ سے منہ پھیر چکے ہوں گے وہ واپس آپ کے پاس آئیں گے اور پھر وہ آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کریں گے. اور آگے لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر, یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی, اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدیاں ہو گئیں. اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خدا نے اسے پھر سے اٹھا کھڑا کیا. پھر اس کے پاس مال اسباب کی سب جو اس سے دور جا چکا تھا ختم ہو گیا تھا. جو دشمن تھے وہ لوٹ کر لے جا چکے تھے. خدا یہاں کہتا ہے اس کے پاس سب کچھ ڈبل ہو گیا. اس کو وہی جو 7 بیٹے اس سے لے لیے گئے تھے, اس سے جدا ہو گئے تھے, اسی طرح کے اس کو 7 بیٹے دے دیے اور 3 بیٹیاں بھی دے دیں. اور آخری آیت کی طرف بڑھیں گے اور وہاں لکھا ہے 21ویں آیت کے اندر, اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا اور اپنے بیٹے اور پوتے 4تھی پشت تک دیکھے. اور ایوب نے بڈھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی. میرے عزیز ہو, میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ حالات آپ کو مار نہیں سکتے ہیں. یہ حالات کی خرابی آپ کو خدا کی حضوری سے دور نہیں لے کر جا سکتی ہیں. اگر آج آپ آنسو بہا رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خداوند آپ کے حالات کے اندر آپ کے ساتھ موجود ہے. اور یہاں لکھا ہے وہ عمر رسیدہ ہو کر مرا, 140 سال تک جیتا رہا. اس نے اپنی 4تھی پشت بھی دیکھی. وہ شخص جو قریب المرگ تھا, جو بالکل موت کے قریب پہنچ چکا تھا, شاید اس کے دوست یار کہتے ہوں, اس کے رشتہ دار کہتے ہوں, اس کے بہن بھائی کہتے ہوں یہ آج مرا, یہ کل مرا, لیکن خدا اپنے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں قائم رکھتا ہے. خداوند آپ کے حالات کے اندر آپ کی ساری مصیبتوں کے اوپر, پریشانیوں کے اوپر, بیماریوں کے اوپر پوری گرفت رکھتا ہے. اس بات کو سمجھ آئیے کہ خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا, وہ آپ کو بحال کرے گا. آپ اثر نو جوان ہوں گے اور نئے بالوں پر سے اڑیں گے. جس طرح عقاب نئے بالوں پر کو لے کر پھر سے نئی اڑانیں کرتا ہے, خدا آپ کو بھی نئی اڑانوں کے لیے تیار کر رہا ہے. میری بہن, میرے بھائی, پریشان نہ ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے اپنے حالات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے ہیں, آپ اپنے دل ہی دل کے اندر گھٹتے چلے جا رہے ہیں. آنکھیں بند کر لیں, آپ اپنے حالات کے اندر گھٹتے چلے جا رہے ہیں اور آپ خدا سے شکایت کرتے ہیں کہ خداوند کیا یہ مصیبتیں میرے لیے ہیں؟ میری اولاد ایسی کیوں ہے؟ میں کیوں اتنے سالوں سے کرائے کے مکان کے اندر رہ رہا ہوں؟ کیا میرے لیے میرا اپنا گھر کوئی نہیں ہے؟ کیا میں ایسے ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا؟ میرے بہن بھائی مجھے چھوڑ چکے ہیں. مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ میرے بھائی, میری بہن, تو کس حالت کے اندر ہے؟ کیا تو نے آج کھانا کھایا ہے؟ کیا تیرے گھر کے اندر آج ہنڈیا بنی ہے؟ مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا ہے. شاید گروسری ختم ہو چکی ہے, ایک ایک چیز کے لیے پریشان ہیں. بجلی, گیس, پانی کا بل تنگ کرتا ہے. جیسے ہی میں اس کو دیکھتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں کیسے اس کو پے کروں گا. میں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے پریشان ہوں. میں کیسے انہیں اچھی اسٹڈی دے پاؤں گا. میں انہیں اچھی ایجوکیشن نہیں دے سکتا کیونکہ میری اچھی جاب نہیں ہے. میرے بھائی, میری بہن, میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں
وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور جو آج بھی اپنے منہ کے دم سے، اپنے کلام سے ان سب چیزوں کو قائم کیے ہوئے ہے، اس کے ارادے آپ کے لیے بھلائی کے ارادے ہیں، چنگائی کے ارادے ہیں۔ وہ آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دگنی برکت دینا چاہتا ہے۔ کیا آپ اسے لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند ہم تیری مرضی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور ایوب کی طرح اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اکثر اوقات میری زندگی سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، شکایتیں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا، بحال کرے گا اور سرفراز کر دے گا، وہ آپ کو دگنی برکت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اگر خدا کا روح آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کسی ایک معاملے کے لیے جس کے اندر آپ پس رہے تھے اور آپ کچھ کر نہیں پا رہے تھے، آپ اپنے حالات کے ہاتھوں تنگ تھے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا ہے، فقط خدا کے سامنے درخواستیں رکھی ہیں، میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے اور چند لمحات کے اندر اپنی درخواستوں کو خداوند کے حضور میں پھر سے رکھ دیجئے اور کہیے خداوند میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں اپنے حالات کے سامنے ٹک نہیں سکتا اگر تو میرے ساتھ نہ ہو۔ میں خداوند تیری قدرت کا اعلان کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو میرے تمام تر حالات کے اندر مجھے سنبھالے گا، مجھے زور بخش دے گا۔